हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई लव व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और खुश रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यार आज मैं बात करने जा रही हूँ ड्रामा जानसार की, जो कि बहुत से लोग इस ड्रामे को पसंद करते हैं और वो ड्रामा आजकल हिट भी जा रहा है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम तो वैसे भी जिस ड्रामे में ज़्यादा साजिशें हो रही होती हैं, इस तरह की चलाकियाँ हो रही होती हैं, वो ड्रामा ज़्यादा शौक़ से देखते हैं। और यार मतलब बात भी हकीकत वाली है कि मतलब जो ड्रामे में चल रहा होता है ना, वही आजकल की हकीकी ज़िंदगी में भी वही सब कुछ चल रहा है। वैसे ही सास नंद में, सास में, बहू में, इस तरह की चलाकियाँ और होशियारियाँ चल रही हैं, जो कि ड्रामों से देख देख के तो लोग सीखते हैं असल ज़िंदगी में भी। और जो असल ज़िंदगी में हो रहा होता है वही तो ड्रामे में दिखा रही होती है। तो यार सबसे पहले तो मुझे ना इस ड्रामे पे गुस्सा भी मतलब बहुत ज़्यादा आता है। वो ये गुस्सा आता है कि यार इतना बड़ा घर है और गजनवी जी इतना बड़ा मतलब वो बिजनेसमैन है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, हवेलियों का मालिक है, जायदाद है उनके पास, इतना बड़ा घर है, इतनी ज़्यादा उस ड्रामे में सिक्योरिटी है। इसके बावजूद भी यार उस घर में एक भी कैमरा नहीं लगा हुआ। यार मुझे उस पर इतना गुस्सा आता है ना। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी जाफ़र की। जाफ़र जब भी मतलब दुआ का कोई भी सीन होता है फराज के साथ, कोई भी ऐसी वैसी बात होती है, फराज जो भी चालाकियाँ खेल रहा है तो जाफ़र को फ़ौरन पता चल जाता है और वो फ़ौरन आके जी अपने साई जी जैसा कि गजनवी को बताता है। तो यार मुझे समझ नहीं आती कि पलवशा उनके घर में रह रही है, वो इतनी साजिशें कर रही है, इतनी चालाकियाँ कर रही है, तो फिर भी जाफ़र को क्यों पता नहीं चल रहा, उस पर क्यों नहीं वो नज़र रख रहा। तो यार मुझे इस बात पे भी गुस्सा आता है कि जो गजनवी है वो दुआ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, और जो इंसान आपसे मोहब्बत करता है वो ट्रस्ट भी करता है, वो मतलब सारी दुनिया को झूठा कह सकता है लेकिन अपनी बीवी को झूठा नहीं कह सकता। और उसको इस बात का भी पता है कि जो पलवशा है वो दुआ को पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। इसके बावजूद भी यार वो दुआ की मतलब ऐसे ख़िलाफ़ हो गया ना यार। मतलब ड्रामों को देख के कभी कभी ऐसे तप चढ़ जाती है, हमारा दिमाग गर्म हो जाता है ना। इतने कुछ सीन देख के इतना ज़्यादा मतलब हम हाइपर हो जाते, इतना गुस्सा आता है ना कि हमें भी कास्ट कर लिया होता ना तो इससे अच्छा तो हम ड्रामा कर सकते थे। हमसे पूछ लेते इन्होंने ऐसा क्यों किया। यार ड्रामों में इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना यार, क्या मतलब इतना ही इंसान पागल होता है, इतने बेवकूफ़ होता है कि समझ नहीं आती। और यार जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, सबसे पहले तो मुझे गुस्सा आया था उस सुंबल पे। सुंबल मतलब कि फ़िज़ा ने मतलब उसको अपनी बहनों की तरह समझा और बहनों जैसा वो प्यार करती थी, बहनों से ज़्यादा अच्छा ट्रीट करती थी, हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देती थी। हालांकि सुंबल को भी पता था कि उसका भाई जो फराज है वो मेरी मतलब कि जो भाभी है उसको पसंद नहीं करता, और फ़िज़ा को भी पता था कि फ़राज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बावजूद भी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सुंबल का साथ देती रही। और यार सुंबल भी मतलब ज़ाहिर सी बात है, नंद तो नंद ही होती है। हालांकि फ़िज़ा ने उसको नंद बिल्कुल भी नहीं बल्कि अपनी बहन समझा था, लेकिन यार उसने भी ऐसा डसा ना कि उसका इलाज हो ही नहीं सकता। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि फ़िज़ा का जो पहला बच्चा था उसका कातिल फ़राज़ था, और फ़राज़ तो शुरू दिन से ही उसके साथ मोहब्बत नहीं कर रहा है, ऐसे उसको ट्रीट कर रहा है। जब से उसको दुआ का पता चला कि दुआ की ये बहन है, तो एक दिन भी इसने प्यार की एक लाइन आई लव यू तक नहीं बोला। इसके बावजूद भी यार फ़िज़ा मतलब वहाँ पे एडजस्ट थी और वो मतलब अपना घर चला रही थी। तो यार मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मतलब ड्रामे में ही दुआ उसकी बहन है, मतलब उनका फ़ोन है, तो इतना अच्छा उनका रिश्ता है, शादी से पहले वो एक दूसरे से इतना प्यार करती थी दुआ और फ़िज़ा दोनों आपस में। तो यार बेशक वो हस्बैंड ही है, मतलब हस्बैंड पे आंख बंद करके भरोसा करी थी, हालांकि एक दिन भी फ़राज़ फ़िज़ा के साथ अच्छा नहीं रहा। तो आप लोगों को भी पता है कि जब फ़िज़ा का बच्चा जो था मतलब उसका मिसकैरेज हो गया, तो मतलब उसको भी पता था कि फ़राज़ की वजह से ये सारा कुछ हुआ है और वो ये बच्चा नहीं चाहता। फ़राज़ ने तो रोने धोने मगरमच्छ की आंसू बहा के मतलब माफ़ी मांग ली और फ़िज़ा ने उसको माफ़ कर दिया। लेकिन दुआ बेचारी है, उसको पता है कि जी फ़राज़ इस तरह का है और ये झूठा इल्ज़ाम भी मेरी बहन पे लगा सकता है, इसलिए यार वो मतलब अपनी बहन पे ही ट्रस्ट नहीं करी। वो यही समझ लिया कि सारा कसूर दुआ का ही है, दुआ बेचारी चक्की में पीस रही है। और मुझे ना दुआ पे भी गुस्सा आता है यार, ड्रामे में तो हर किसी पे ही गुस्सा आता है। जिस तरह की वो हरकतें करते हैं ऐसे हम तप जाते हैं ना, फिर भी हम इतने डीठ है कि उन ड्रामों को देखते ही रहते हैं। तो यार फ़िज़ा पे भी मुझे गुस्सा आता है, मतलब जैसा कि दानिया है वो तमाशा में थी, और बेशक मतलब तमाशा में वो अच्छी थी, लेकिन जब ड्रामे में हम उसका जो भी करैक्टर दे देते हैं, बेशक वो इंसान अच्छा ही होता है,
لیکن جو ڈرامے میں اس کو کریکٹر دے دیتے ہیں اس میں تو ہمارے دماغ میں وہ امیج سیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے. تو اس وجہ سے نا بے شک دانیہ اچھی تھی وہاں پہ، لیکن مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی اس ڈرامے کی وجہ سے. تو مطلب کچھ لوگوں کو وہ بہت زیادہ وہاں پہ پسند تھی، لیکن مجھے ایک آنکھ بھی نہیں باتی تھی کہ یہ ڈرامے میں اس طرح کی بیوقوفیاں کر رہی ہے. اور یار دعا بھی کتنی پاگل ہے، کتنی بیوقوف ہے، وہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے اس بات کا کہ پلوشا اسے نہیں پسند کرتی، وار پہ وار کیے جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک اس کے خلاف سازش رچ رہی ہے. اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی مطلب ڈرامے میں جب اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ہم بھی اپنے آپ سے کہتے ہیں نا کہ ان کو چاہیے تھا کہ ریکارڈنگ کر لیتے. پتہ بھی ہے کہ جی اس کے ساتھ کوئی بھی بات کر سکتی ہے، ہر ٹائم الرٹ رہنا چاہیے، ریکارڈنگ کر لیتی تاکہ ساری باتوں کی مطلب وہ ثبوت مل جاتا، لیکن ایسی حرکتیں نہیں کرتے. فضا کو بھی سمجھ جانا چاہیے اور اس کو الرٹ رہنا چاہیے تھا، دعا کو الرٹ رہنا چاہیے تھا کہ جو پلوشا ہے اس کی دشمن ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکتی اپنے سائیں جی کے ساتھ. یا ظاہر سی بات ہے جو غزنوی ہے، پتہ نہیں اس کو سائیں جی کیوں بنایا، وہ کا پیر ہے، مرشد ہے، ہر کوئی سائیں جی سائی اماں سائی بابا اس طرح کہہ رہے ہیں. تو یار فضا پہ مطلب مجھے غصہ آتا ہے، سنبل پہ بھی غصہ آتا ہے، ہر کسی پہ تو غصہ آ رہا ہے. فراز اور پلوشا وہ تو مجھے مطلب ایک آنکھ نہیں باتیں، میرا دل کرتا ہے چپیڑے مار مار کے نا ان کا بوتھا رنگ دو. تو یار غزنوی پہ بھی غصہ آتا ہے، مطلب وہ پیار کرتا ہے اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ میری بیوی ایسی نہیں کر سکتی. اب وہ کہہ رہا ہے یہ بات کہ مجھے اس پہ یقین ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی. تو یار مطلب اتنی حرکتیں ہو گئی ہیں، فراز اتنی دفعہ دعا سے ملنے اس کے گھر آ گیا، لیکن اس کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ جعفر کو کہہ دیتا کہ جعفر اس پہ نظر رکھو. تو یار جعفر اب آ کے نظر رکھ رہا ہے. تو مجھے اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ جب سائیں جی جیسا کہ غزنوی ہاسپٹل میں تھا اور جب جعفر اس کے کمرے میں آیا تھا اور وہاں پہ صرف پلوشا تھی اور اس نے اس کے یہاں پہ انگوٹھا بھی لگا ہوا دیکھ لیا تھا، تو اس بات کی مطلب ہمیں سمجھ آ گیا. تو جعفر پاگل کو کیوں سمجھ نہیں آئے کہ یہ انگوٹھا اسی نے لگوایا؟ یار مطلب جس طرح کی انسان حرکتیں کر رہا ہوتا ہے نا، مشکوک نظریں ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے ضرور کوئی نہ کوئی کھاپی یا چس ماری ہے. اس کو بھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ انگوٹھا لگا ہوا ہے اور یہ اس طرح کی شکلیں بنا رہی ہے ڈری ڈری سی، ضرور کوئی ڈربر ہے. اس کو تو چاہیے تھا کہ فوراً جب سائیں جی گھر میں آ گئے ہیں، یعنی کہ غزنوی ہمارے سائیں نہیں ہے، ہمارے لیے غزنوی ہے، دانش تیموری ہے، تو اس کو بھی مطلب بتا دینا چاہیے تھا کہ جب آپ وہاں پہ بیڈ پہ تھے تو پلوشا نے انگوٹھا لگایا تھا، وہاں پہ اور کوئی بھی نہیں تھا. اور انگوٹھے اس کو بھی چاہیے تھا کہ کوئی کاغذات دکھاتا کہ ڈھونڈے کہاں پہ ہیں کاغذات، کہاں پہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلطی کی ہے. اور اس کو بتانا چاہیے تھا جعفر کو کہ تمہارا ادھر انگوٹھا لگا ہوا تھا. یار انگوٹھا ہم نے بھی لگا کے دیکھا ہوا ہے، وہ 2-3 دن کے بعد اترتا ہے. اب دو کے ان کی اتنی جلدی اتر گیا، اتنی کچی ان کی سیاہی ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. دوسرا دعا پہ بھی بہت غصہ آتا ہے کہ جب بھی فراز اس سے ملنے کے لیے آتا ہے گھر پہ تو یار مطلب وہ پاگلوں کی طرح کھڑی، جتنی دفعہ بھی ہے پاگلوں کی طرح کھڑی، مطلب 1-2 لفظ بول دیتی ہے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر میں آنے کی، تم گھر میں کیوں آ گئی؟ یار بس یہ 2-4 لائنیں ہی آتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہتی. اس کو منہ توڑ دینا چاہیے. مطلب کہ یار اب دیکھو نا، اب ان کے گھر میں اتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں، وہ دعا کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں نا، ان کے لیے تو دعا ہی ان کی بیگم صاحبہ ہے. تو مطلب وہ دعا کی مطلب خلاف جا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو کام والے ہوتے ہیں انہوں نے تو مطلب جس نے جو کہہ دیا اسی نے کہہ دینا، ان کی تو روزی روٹی کا سوال ہوتا ہے. اب وہ پلوشا بعد میں آئی ہے، پلوشا کی ساری باتیں گارڈز مان رہے ہیں، حالانکہ ان کو غزنوی سے اتنا ڈر لگتا ہے. تو وہ غزنوی تو ان کو بچا سکتا تھا نا. سب سے بڑی غلطی گارڈز بھی تو کرتے ہیں، جو گارڈز وہاں پہ ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہیں، کام والے ہیں، وہ سارے جی پلوشا کے ساتھ مل جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی تو غلطی کر رہے ہیں نا. ان کو بھی سمجھ ہونی چاہیے. وہ مطلب جعفر کو یا پھر غزنوی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمیں جی اس نے کہا تھا کہ جی مطلب یہاں پہ آنا ہے، گھر میں بلانا ہے، اس کو روکنا نہیں ہے. تو یار جو بڑی غلطی کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ گھر میں کوئی بھی کیمرہ انہوں نے نہیں لگایا. تو مجھے مطلب سب پہ ہی بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اب جا کے ایسا ہو رہا ہے کہ جو مطلب کہ اس کی ماں ہے نا سنبل، یعنی کہ فضا کی جو ساس ہے، اب اس کو جا کے ذرا احساس ہو رہا ہے کہ مطلب فضا کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، مطلب تھوڑی اس کی سائڈ لے رہی ہے. یار اب کیا فائدہ ہے، جب وہ وہاں پہ تھی تب تو وہ ایسے اس کے خلاف ہوئی تھی نا. یار ڈراموں میں مطلب پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سارے ڈرامے میں سازشی یہی کام چلتا رہا. جب ڈرامہ ختم ہونے لگتا ہے تب کی سب کی حقیقت سامنے آ جاتی. تب فائدہ کیا ہوتا ہے یار؟ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے تب ساری حقیقت سامنے آتی ہے اور تب کچھ بچا ہی نہیں ہوتا. ہیپی اینڈنگ کر دیتے ہیں یا پھر کوئی چول مار دیتے ہیں ڈراموں میں. یار کیسے ڈرامے بناتے ہیں؟ اس سے اچھا تو ہم ڈرامہ بنا سکتے تھے. ہم سے کم از کم ایک رائے لے لیتے کہ یہاں پہ ہم کیا کریں، یہاں پہ کیا کریں. یار ڈراموں میں اتنی سی تو عقل ان کو کرنی چاہیے نا.
آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے اور آج لگنا ہے، آج 11 اکتوبر ہے. 5 اکتوبر کو لگی تھی پچھلی ایپیسوڈ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اور اب آج 11 اکتوبر ہے اور آج بھی ضرور لگنا ہے. آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آج کے ایپیسوڈ میں یہی ہوگا کہ جی وہ فراز اس کے گھر آیا تھا اور مجھے اتنا غصہ آیا نا، دعا پہ چپ چاپ کھڑے ہو کے اس کی باتیں سنتی رہی. اس کو چاہیے تھے چپیڑے مار مار کے منہ رنگ دیتے. اس کا باپ تھا، اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالتا، اور ادھر سے جی وہ غزنبی آ کے اس کی باتیں سن رہا ہے چپ کر کے باتیں سن رہا ہے. اور گارڈ بھی ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ اس کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکالو. سمجھ آنا چاہیے نا. مجھے اتنا غصہ آتا ہے نا یار. تو یار مطلب دعا کچھ بھی نہیں بولتی، چپ ہو کے کھڑی ہو کے اس کی باتیں سنتی رہتی ہیں. اس کو مطلب دھکے دے کے گھر سے باہر نکالے، کچھ نہ کچھ تو بولے نا، تاکہ غزنبی کو تھوڑا سا احساس ہو جاتا کہ یہ جان بوجھ کے آتا ہے. وہ بھی فوراً چلا گیا. پھر اسی ٹائم گھر والوں کو سمجھ آنا چاہیے تھا، لیکن فضا ہے اتنا وہ اس کے ساتھ برا تھا، مطلب اس کی بدتمیزی کرتا تھا، اتنی اس کو مطلب سختی کرتا تھا. پھر بھی جو فضا ہے نا، مطلب وہ یہی کہتی کہ میری بہن کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا. حالانکہ یار وہ بہن ہے اس کی، وہ کیوں اس کی جان کی دشمن ہوگی، کیوں اس کے خلاف ہوگی؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. بہن ہو کے مطلب بہن کے بارے میں اتنا برا سوچ رہی ہے. تو یار آج کے ایپیسوڈ میں بھی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جو مطلب اس ڈرامے کے مطلب بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، جن کا یہ ڈرامہ فیوریٹ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ آج غزنبی آئے گا. اور جب وہ آئے گا تو جی وہ اس طرح بس بہت ہو گیا، میں یہ سمجھتا تھا، تم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یار مطلب سب سے پہلی بات ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، دعا ایسی نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈراموں میں ایسا کیوں ہوتا ہے. یار تھوڑی سی ہم سے رائے لے لیا کرے کہ یہ ہم کر رہے ہیں کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہیں. اگر اس طرح کر لیا تو یار ہمارا بھی موڈ اچھا ہو جائے کرے. ڈرامے دیکھ کے ہمارا سر درد کرنے لگ جاتا ہے اور ہم مطلب تپ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں، ہم وہ ڈرامہ دیکھتے رہتے ہیں کہ مطلب سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ہم اسی چکروں میں سارا ڈرامہ اے ٹو زی دیکھ لیتے. خیر یار ٹائم تو پاس کرنا ہی ہوتا ہے نا ڈرامہ دیکھ کے، وہی پھر ریئل لائف میں ہوتا ہے. آج ایپیسوڈ لگے گی مطلب 11 اکتوبر ہے، آج جمعہ، آج 8 بجے لگے گا. تو آپ مطلب جو لوگ یہ ڈرامہ نہیں دیکھ رہے وہ بھی ضرور جا کے دیکھیں کہ کیا یہ چولے مارتے ہیں، کیا یہ چسے مارتے ہیں ڈراموں میں. آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے. پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں آپ پھر نیکسٹ ولاگ میں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا انہوں نے چولے ماری ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. بائے بائے.